اچھا، پی ٹی کی لیڈرشپ سے آپ کو کوئی حوصلہ یا کوئی وکلا کی یا کوئی کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی؟ نہیں، یہ بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطہ ہی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ رابطہ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ کیونکہ ذاتی طور پہ تو میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی ایگزیکٹو باڈی کو جانتا ہوں، نہ مجھے ان کے ایگزیکٹو کے حوالے سے کوئی میرا کسی کے ساتھ. آپ کا کسی اور پارٹی کے ساتھ لنک ہے؟ جی، میرا پراؤڈلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. آپ پیپل پارٹی سے ہیں؟ اس میں کوئی شک والی کیوں بات ہے؟ میں پیپلز پارٹی کا ایکٹیو ممبر ہوں. اچھا، آپ پیپل پارٹی سے اور سنم پی ٹی آئی سے؟ سنم ایک میچور لیڈی ہے، اور میرے گھر میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ پیپلز پارٹی میں ہی رکھنا ہے. پیپلز پارٹی نے کون سا اپنے منشور پہ عمل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنا منشور چھوڑا ہے تو پنجاب میں اپنی سپیس لوز کی ہے نا. صحیح. تو اگر مجھے نہیں سمجھ آتی، زرداری ایک بلوچ ہے اور وہ نواز شریف جو اس کی بیوی کو ایک بد کردار عورت ثابت کرنا چاہتا تھا، اور زرداری بلاول کی ماں تھی جس کے لیے ہم نے نواز شریف کو 1992 میں 36 مہینے فیس کیا، تو انہوں نے اقتدار کے لیے ان کے ساتھ کیوں کمپرومائز کیا؟ جب انہوں نے نون لیگ کے ساتھ وہی پالیسی اڈاپٹ کی جو نون لیگ کی ہے، بوٹ پالشنگ کی، تو نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے سارے باشعور لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ان کو. کیا اس وجہ سے ابھی آپ نے پیپل پارٹی کو چھوڑا ہوا ہے یا ابھی بھی دوبارہ؟ نہیں، میں نے قطعی طور پہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا، نہ میں اب سیاست کرتا ہوں. کیونکہ 2007 کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، جب پیپلز پارٹی نے وہی طریقہ کار اڈاپٹ کر لیا تھا جو نون لیگ کا ہے کہ جی عوام پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ سے پاور شیئرنگ میں حصہ لینا ہے، تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ نوکری ہے، مجھے سیاست نہیں کرنی اب. تو میں 2007 سے مزے کی لائف گزار رہا تھا. سنم اور فلیک اور میری تیسری بیٹی انم، ان سب کی شادیاں ہو گئی تھیں، ہم لوگ لائف انجوائے کر رہے تھے، سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اور سنم بھی بیسکلی سیاست سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک؟ سوشل میڈیا کی حد تک، اور عمران خان صاحب کو ایز اے ہیرو پسند کرتے تھے، اور میں بھی پسند کرتا تھا ایز اے کریکٹر ہیرو، مگر میں ان کی سیاست سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا تھا. میں ان کو پہلے جب ان کو لانچ کیا گیا اس وقت میں ان کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سول لیڈرشپ کی تباہی کے لیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو استعمال کیا. اب جب جنہوں نے لانچ کیا تھا ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی، اب وہ ان کے گلے پڑ گئے. اب ان کا خیال تھا کہ یہ بھی جیسے ہم نواز شریف کو لتر لگا کے نکالتے ہیں، وہ جاتا ہے چوں چوں کرتا، 6 مہینے کے بعد اس کا بھائی آ جاتا ہے دھومل آتا، کبھی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے، کبھی کسی طرح، تو یہ بھی کسی طرح آ جائے گا دوبارہ، انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئے گا. لیکن وہ سٹینڈ لے گیا، اور ایک اچھی بات ہو گئی. قوم میں جو اویئرنیس آئی ہے اپنے حقوق کے حوالے سے، اسپیشلی یوتھ میں، وہ ایک اچھا سائن ہے. آنے والا وقت جو ہے لوگوں کی جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے اچھا ہونے والا ہے. یہ جو اب جو لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، یہ اس کے جو متاثرین ہیں یا اس سے جو افیکٹی ہیں یا جو اس کو فالوور ہیں اس کے، وہ 6 سال سے لے کے 35 سال کی عمر تک کے بچے اور جوان ہیں، اور اگلے 60 سال تک یہ ایک ٹھوس شکل میں اس ملک میں امپلیمنٹ ہو جائے گی. اب کوئی آدمی، میرا نہیں خیال جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرے گا لوگ اس کو ووٹ ڈالیں گے. اس کا 8 مئی اس کا بہت کلیئر کٹ ثبوت ہے. اچھا سر، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کہ پیپل پارٹی نے پی ٹی آئی کو آفر دی تھی کہ آئیں ہم لوگ اکٹھے وفاق میں حکومت بناتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں پیپلز پارٹی میں جتنے بھی سمجھدار لوگ تھے، اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری بھی، اس نے بھی اپنی ٹوٹل جو کمپین تھی، الیکشن کمپین، وہ اینٹی نواز چلائی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں عوام پہ بھروسہ کرتے ہوئے عوام کی دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق اس پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، نہ کہ جن کو فارم 47 کے تحت اس ملک پہ مسلط کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے. شاید اس میں پارٹی کے لیول پہ کچھ پرابلمز بھی ہوئی تھیں، لیکن فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا.
اور چیئرمین نے باقاعدہ اس کی آفر کی تھی اور انہوں نے یہ کس کو کی تھی؟ پبلکلی آفر کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. پرسنل میسج نہیں گیا تھا؟ نہیں پرسنل میسیجز کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر پارٹی کا چیئرمین آن میڈیا آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور جب دیٹ واز اے گولڈن ٹائم فار دا پی 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 اینڈ پی ٹی آئی فار دا گورنمنٹ، لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ میسیجنگ ٹھیک ہوئی یا کوئی پرابلم ہوا، اور پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. یہ ان کا اپنی سوچ ہوگی عمران خان صاحب کی. اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز کو. اگر وہ سیاسی پختگی کا ثبوت دیتے تو ان کو گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی. سر اس میں آپ کا کوئی رول تھا؟ جی ہمارے تمام لوگوں کا رول تھا جو لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتے تھے. ہر آدمی نے کہا، میں ہوں، ندیم افضل چند صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ سارے یہ چاہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانا چاہیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اوپنلی پبلکلی اور میڈیا پہ اناؤنس کیا کہ جی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کی پی ٹی آئی کو دینی چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اب بھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے، صرف وہ اگر پیپلز پارٹی یہ نہ کرتی تو کیا کرتی، مگر اگر پی ٹی آئی ریفیوز کر دیتی ہے تو وی ہیو سیکنڈ آپشن کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے، لیکن گورنمنٹ جو بھی بنائے گا اس کو سپورٹ کریں گے. ہم نے سپورٹ کیا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یا ماشاء اللہ لگ جاتا، کیونکہ نیا الیکشن دینا نہیں تھا آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیا الیکشن نہ دیتی اور آپ گورنمنٹ نہ بنا سکتے تو پھر آلٹرنیٹ آئین میں تو اس کی کوئی دوسری صورتحال موجود نہیں ہے، پھر ایمرجنسی لگنی تھی یا ماشاء اللہ لگنا تھا. اس کے اوپر کیا بولیں گے کہ جو آج کل ایک جو موجودہ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں، ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے. تو اس کی شیر افضل مروت صاحب، بیرسٹر گوہر ہو گیا، عمر ایوب صاحب، یہ ایک دوسرے کے ڈس ایگری کر رہے ہیں بیانات کے اوپر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے لیڈرشپ؟ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں اس پہ کوئی انالیسس اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا ان کی ایگزیکٹو باڈی کون سی ہے، ان کا کور کمیٹی کون سی ہے، کور کمیٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایکچولی وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں جو کسی مضبوط لیڈر کی جو ہے نا جی کا کمی ہے، جو ساروں کو اپنے ڈیسیژنس کے اوپر قائل کر سکے. ظاہر ہے جب آپ کی مرکزی لیڈرشپ نہ ہو تو پھر جس کی جو زبان میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج تک پی ٹی آئی پچھلے 1 سال میں کوئی کوآرڈینیٹڈ موو نہیں کر سکی اپنے ورکرز جو اس کے جیل میں ہیں ان کو ریلیز کروانے کے لیے، کیونکہ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہر آدمی، بہت سے پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیر از نو کوآرڈینیٹڈ موو تھرو پی ٹی آئی، تھرو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو اے ٹی سی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، یہ بیسکلی آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے. سپریم کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ہر طرح جو قانون ہے اس کا مس یوز کیا گیا ہے. ہم لوگ تو ابھی اپنی کیپیسٹی میں تو ہم ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں یا ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. بیسکلی یہ سارے مقدمے جو ہیں ان کو چیلنج ہونا چاہیے تھا کہ یہ مقدمے ہی ناجائز ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھی. پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے لیول، اتنے بڑے سانحے کو جنم دے سکتی. دیٹ واز اے پری پلانڈ ڈرامہ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پنجاب گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم. سر لاسٹ کوشچن، صنم کی دوسری بہن فلک بڑی ہے؟ فلک صنم سے چھوٹی ہے. چھوٹی ہے. اچھا، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کدھر ہے؟ وہ میرے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے. وہ میں نے پچھلے 7-8 میں 9 مہینے سے اس کو نہیں دیکھا ہے. وہ
9 मई کے بعد وہ میرا ہم لوگوں میں نے یہ ایک بات پہلے بھی کی تھی، وہ جو ایک کیا نام ہے اس کا، عدیل آصف نام کا آدمی، اس نے اس کو مس کوٹ کر کے اس کو میڈیا پہ چلایا ہوا ہے. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اس کو جون کے آخری ہفتے میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں یو کے کا ویزا لگوا کے دے دیا گیا تھا. اس کی پوری سسرال جو ہے یو کے میں رہتی ہے، اور ہمارا یہ، کیونکہ وہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ یو کے چلی گئی، اور ہم نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں رہنا، کیونکہ جیسے وہ صنم کو وکٹمائز کر رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے اس کو بھی وکٹمائز کرنا تھا. سلیمان اکرم راجہ کی جب کمپین شروع ہوئی تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ جی وہ آ گئی ہے، اور وہ نہ صرف سلیمان اکرم راجہ کی کمپین میں شامل ہے بلکہ اس نے 169 سے ایم پی اے کے پیپر بھی جمع کرائے ہوئے ہیں ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ آف محمود الرشید صاحب. ٹھیک ہے، اس کے پیپر بھی ایکسیپٹ ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اور اس کے پیپرز بھی سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ داخل ہوئے جیسے صنم کے پیپرز تھے. اس میں اس کے ریٹرنز، اس کے بینک اکاؤنٹس، ایوری تھنگ واز سیم جیسے صنم کی تھی. صنم کے ریجیکٹ ہو گئے، اس کے ایکسیپٹ ہو گئے. تو اس پہ کسی قسم کا کوئی لیگل چارج نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں تھا. لیکن اس کو بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی ایک بڑی فالوورشپ ہے اور وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے. ہر اس بندے کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. سر ایک لاسٹ یہ ہے کہ ان کو صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ابھی اکٹھے ہیں، تو ان کو کھانا وغیرہ کا جو سین ہے تو جیل والا کھانا ملتا ہے یا آپ کا اپنا کوئی جاتا ہے کھانا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ان کو یہاں، جب لاہور کی حد تک یہ تھا کہ یہاں پر کیونکہ ان کو سیٹلڈ ہوئے 10 مہینے ہو گئے تھے، تو ہم ایک جیل مینیو کے مطابق ان کو کھانا بھیج رہے تھے جو کک ہوتا تھا. یعنی ہم ان کو ہر ہفتے ریڈی میڈ کھانا بھیجتے تھے جو ان کی 2 4 5 6 دن کی ضرورتوں کے لیے پورا ہوتا تھا. رمضان میں ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا اور پہلے 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. 14 دن کے ریمانڈ میں آپ نہ ان سے مل سکتے تھے نہ ان کو کچھ بھیج سکتے تھے. جو ہم انہیں بھیجتے بھی رہے وہ جیل انتظامیہ نے ان کو دیا نہیں. خود یوز کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ان تک نہیں پہنچا. اور پھر یہ ہے کہ 14 دن تک ہم نے وہاں پہ جو یہ جو بڑا نون لیگ کے وہ جو جوکر ہیں، وہ جو کہتے ہیں جی عمران خان 35 لاکھ کا مرغا کھا گیا اور یہ کھا گیا، تو ان کے باپ کا تو نہیں کھا گیا نا، نہ وہ اسٹیٹ کا کھا گیا. اس نے اپنے پیسے جمع کرائے ہیں، وہ 1 ارب روپیہ جمع کرائے، کھا جائے بینک میں، پوری جیل کو کھلاتا رہے. ان کے ابا جی کے گھر سے تو نہیں آ رہے نا پیسے. اسی طرح جیل میں ایک طریقہ کار موجود ہے. سر نواز شریف صاحب کو بھی اچھے کھانے کھاتے تھے، مریم صاحبہ بھی جیل میں رہی ہیں. وہ کون سا، وہ کبھی بھی وہ دیکھیں نا جی، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ جیل میں ایک طریقہ کار موجود ہے. وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ادھر کینٹین میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مطلب اب صنم وغیرہ کے لیے وہ لمٹ 15,000 پر ڈے ہے. اگر ہم چاہیں ہم 15,000 ان کے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، وہ جو چاہیں ان سے وہ خریداری کر سکتے ہیں. جیل والوں کو چٹ بنا کے بیچتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں چاہیے، وہ ان کو دیتے ہیں، اس پیسوں میں سے وہ اس میں سے کاٹ لیتے ہیں اس کے پیسے، اور ہم ان پیسوں کو ریفل کرتے رہتے ہیں. مطلب اگر ہم سمجھیں کہ جی اس نے 10,000 کنزیوم کر لیا تو ہم 10,000 اور جمع کرا دیتے ہیں. اس طرح ہر قیدی کا استحقاق ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہی گورنمنٹ ہم پر. اسی طرح عمران خان صاحب بھی کرتے ہوں گے، جو 35 لاکھ کے وہ کہہ رہے ہیں ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کے اپنے پیسے ہیں نا، جتنے کی مرضی کھائے بندہ. تو انہوں نے پہلے 15 دن ہمیں ان کا نہ تو اکاؤنٹ کھولنے دیا اور نہ ان کو باہر سے کھانا سرو ہونے دیا. اور افطاری بھی ان کو 1 کھجور اور ایک چھوٹا سموسہ دیا جاتا تھا. یہ افطاری کی رمضان میں؟ جی، اور 1 کھجور اور ایک چھوٹے والا جو منی سائز کا سموسہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا تھا. کھانے میں پھر کچھ کھانے میں وہی جو جیل میں کھانا پکتا تھا، جو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا، کچی روٹی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا گھول ملا کے وہ دے دیتے ہیں. مین وائل ہم جب اس کو جو چیزیں ہم بھیج رہے تھے، جو ہم ادھر روٹین میں بھیجتے ہیں، ڈبل روٹی، بسکٹ، انڈے وغیرہ وغیرہ، جہاں وہ یہاں پہ یوز کر سکتی تھیں اندر. سامان پہنچتا ہے جو نہیں، اب اس کے بعد اب تو ہم ان کو ابھی تک جیل میں تو ہم نے جا کے دوبارہ سامان دیا ہی نہیں ہے.
اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں، پلس جب بھی وہ سرگودا میں آتی ہیں، کورٹ میں آتی ہیں، تو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، انتہائی ضروری چیزیں، وہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ دونوں ساتھ لے جائیں، اور ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی گئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا کلاسیکل بدماشی والا کیس ہے، جس میں کسی ملزم کو لگاتار 29 دن تک ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ آج جو صنم ہے اور عالیہ حمزہ جو ہے، وہ 1 اپریل سے لے کے آج تک اور اپ ٹو 1 مئی تک فزیکل ریمانڈ پر ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے کل وہ جو انڈیا کا جاسوس پکڑا تھا اس کا بھی اتنا ریمانڈ نہیں لیا ہوگا، کل باشن جو بھی تھا اس کا بھی نہیں لیا ہوگا۔ مطلب یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہم مثالیں دیتے ہیں جی، فلسطین میں اسرائیل نے یہ کر دیا، انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں یہ کر دیا، تو آپ اپنے ملک میں اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آپ کوئی لاجک بنتا ہے کہ آپ اس کو پہلے 14 دن کا ریمانڈ دو، پھر 7 دن کا ریمانڈ دو، پھر 7 دن کا ریمانڈ دو فزیکل؟ بھئی آپ نے کیا ریکور کرنا ہے؟ جو کیمرہ ریکور کرنے بے وقوفی اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ پراسیکیوشن لکھ رہی ہے کہ جی ہم نے اس کا کیمرہ برآمد کرنا ہے، موبائل سیٹ برآمد کرنا ہے، جس میں اس کے کیمرہ ہے، جس میں اس نے ساری ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، اور وہ 12 مہینے سے پولیس کسٹڈی میں ہے، اس کی ضمنی موجود ہے۔ ہاں جی، 96 جیسے وہ پکڑی گئی تھی تو پہلا پرچہ جب ہوا 96 کا، تو اس سے اس کا موبائل ڈیمانڈ کیا گیا، تو ہم کسی چیز کو کنسیو کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم لیگل پروسیجر جو ہے اس کو فلفل کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے باقاعدہ وہ موبائل ریسیو کروا کے اس کی ضمنی بنوا کے ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ وہ پولیس اتھارٹی کے پاس پچھلے 11 مہینے سے ہے، اور وہ ہر نئے کیس میں ریمانڈ لینے کے لیے لکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا موبائل برآمد کرنا ہے، اور عدالت کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ تو پچھلے 11 مہینے سے ان کے پاس ہے، اور عدالت پھر ریمانڈ دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کرم کریں۔